ناظرین السلام علیکم۔ کل میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور لڑکپن کے کچھ واقعات بتائے تھے۔ آج ہم وہاں سے ابتدا کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تھی اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہیں پر آپ اکثر و بیشتر وقت گزارتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ غار حرا میں یکایک یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نمودار ہوئے اور آپ سے فرمایا اقرا۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا اقرا۔ آپ نے دوبارہ یہ بات دہرائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا، اور آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ وہ پہلا واقعہ تھا، یہ وہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ روایات کے مطابق رمضان المبارک ہی کا وہ مہینہ تھا اور شب قدر کی راتیں تھیں جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ اس واقعے سے اتنے گھبرائے کہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور آپ پسینے سے شرابور تھے اور آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، اور آپ لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی تھوڑی سی پریشان ہوئیں اور آپ کو اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں لے گئیں جو کہ بظاہر جس اسلام کے اندر وہ تھے وہ یہودی مذہب کے پیروکار تھے۔ ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب آپ کو لے جایا گیا اور آپ نے اپنی ساری وہ باتیں، وہ کیفیات بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو شخص آپ کے پاس آئے تھے یعنی حضرت جبرائیل، یہ تو وہی ہیں جو موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے، اور ان قریب آپ کو پیغمبر بنایا جائے گا اور آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متعجب ہوئے کہ مجھے میری قوم اتنا چاہتی ہے اور وہ نکال دے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور حمایت جاری رکھوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت نہ دی اور ورقہ بن نوفل آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، یعنی یہ اظہار کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بعد کافی عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا، لیکن اس کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ خفیہ تبلیغ کریں۔ تقریباً 3 سال یا 2.5 سال آپ نے خفیہ انداز میں تبلیغ کی۔ اس خفیہ تبلیغ میں آپ نے اپنے قریبی دوستوں کو، رشتہ داروں کو اسلام کی طرف مائل کیا، اسلام کی طرف مدعو کیا اور انہیں بلایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بالکل ابتدائی دور میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی عمر 12 سال تھی اس وقت، وہ بچے تھے لیکن سب سے پہلے آپ پر وہ ایمان لائے اپنے گھر والوں میں سے۔ آپ کے قریبی دوستوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ ایمان لائے آپ پر، اور اس طرح سے کچھ لوگوں میں آپ کی اس دعوت کو پھیلانے کا آپ کو موقع ملا۔ 3 سال تک اس خفیہ دعوت کے بعد ایک یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اسی 3 سال کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے لوگ بھی ایمان لائے تھے اور جتنا قرآن نازل ہوا تھا، آپ وہاں پر کسی کے گھر پہ چھپ کر نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جسے دار ارقم تاریخ میں کہا جاتا ہے۔ تقریباً 3 سال کے بعد آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اعلانیہ تبلیغ کریں۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں اور اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک دشمن ہے جو حملہ تمہارے اوپر کرنا چاہتا ہے، جو ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ تو صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ایک اللہ ہے جس کی بندگی اختیار کی جائے اور میں اس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس بات پر وہ لوگ اتنے متنفر ہوئے اور اتنے زیادہ بیزار ہوئے کہ آپ سے دشمنی مول لینے لگے۔ چنانچہ وہ جو دور تھا بڑا ہی ظلم اور جبر کا دور تھا، آپ کے صحابہ پر بھی ظلم کیا جاتا تھا، خود آپ پر بہت زیادہ ظلم اور ستم کیے جاتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل کا یہ معمول تھا کہ وہ آپ کو دوران نماز تنگ کیا کرتا تھا۔ بعض اوقات جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی تھی۔ اس طرح سے بہت زیادہ تکالیف کے دور آپ نے گزارے، اور انہی تکالیف کے درمیان میں آپ نے
مسلمانوں کو جو کہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ یہ ہجرت حبشہ پہلی ہجرت حبشہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، جس پہ جانے کے بعد قریش نے نجاشی سے کانٹیکٹ کیا، لیکن نجاشی نے قریش کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جو لوگ میری پناہ میں آئے ہیں میں آپ کے حوالے انہیں نہیں کر سکتا۔ تھوڑے عرصے کے بعد غالباً 6 نبوی میں جب آپ کو اعلان نبوت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یعنی وہ لوگ ایمان لے آئے۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی، اور مکہ میں خانہ کعبہ میں حرم میں جا کر لوگ مسلمان نماز پڑھنے لگے، کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم علل اعلان وہاں جا کر نماز پڑھیں گے، ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ظلم و ستم اور بڑھے تو سارے کفار اور قریش نے آپ کا معاشرتی اور معاشی اور سوشل بائیکاٹ کیا، اور آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ایک گھاٹی میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وہ گھاٹی شیب ابی طالب کہلاتی ہے۔ 3 سال تک آپ وہاں پر ایک طرح سے مقید رہے، آپ کا معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا، تقریباً 10 نبوی میں ایک وہ سال آیا جو عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی وہ غم کا سال تھا جس میں آپ کے پیارے چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ یہ دونوں جب انتقال ہوئے، آپ کا ابو طالب کا اور آپ کی زوجہ کا، تو یہ جو سال تھا عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی غم کا سال تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ حضرت سودا سے پھر اس کے بعد آپ نے نکاح فرمایا اور آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، لیکن طائف کے لوگوں نے بھی آپ کو مایوس کیا اور آپ کے نافرمان بن گئے، اور آپ کے پیچھے انہوں نے اوباش لڑکوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سن 12 نبوی میں آپ کا وہ بڑا مشہور واقعہ پیش آیا جو کہ واقعہ معراج کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی بلندیوں کی سیر کرائی، آپ کو جنت کا مشاہدہ کروایا، آپ کو جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور اس کے بعد آ کر آپ نے جب ان کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بتائیں تو انہوں نے مزید آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ نعوذ باللہ آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ جب قتل کے منصوبے بننے لگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ اب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے، اور آپ مدینہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو جو کفار کی امانتیں تھیں وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کے سپرد کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت علی نے آپ کے بستر پر رات گزاری، جس کے باہر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منتظر تھے، نعوذ باللہ۔ باہر حضرت علی نکلے، انہوں نے ان کے سپرد ساری امانتیں کی، اور پھر وہ بھی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔